میں ایک انفلوئنسر ہوں، میں ٹوینر ہوں، ایک اوپینین میکر اور موٹیویشنل اسپیکر ہوں. میری یہ پہچان کہ میں ایک ٹوینر ہوں، اسپیکر ہوں اور میری بات چیت جو ہے وہ دنیا سنتی ہے اور ایک انفلوئنسر کے طور پہ میں کام کرتا ہوں، اس کے لیے خاص طرح کا مائنڈ سیٹ چاہیے. بدترین حالات میں بھی پر امید کرنے والا شخص اگر خود اس کے اندر امید نہ ہو، خود اس کو کرائسس مینج کرنا نہ آتا ہو، زندگی کے دکھ اس کو سنبھالنے نہ آتے ہو، چیلنج کو فیس کرنا نہ آتا ہو، کئی طرح کے ہرڈلز اس نے زندگی میں خود عبور نہ کیے اور وہ خود کوئی کامیابی کی کہانی نہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دوسروں کو انسپائر کرے. مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے کہ جس طرح سے یہ کبھی پلاسٹک کا ٹکڑا تھا اور یہ پلاسٹک کا ٹکڑا جو میرے ہاتھ میں ہے آج پلاسٹک کا ٹکڑا نہیں، ایک پین بن چکا ہے. یہ پلاسٹک کا ٹکڑا مولڈ ہوا، اس کو ڈی فارم، ایک نئی فارم میں شیپ دی گئی اور پلانٹ پرپس کے ساتھ اس کو پین بنایا گیا. اگر اسی پلاسٹک کو ایک چھوٹی سی کہہ لیجئے ایک بالکل اس کے سائز کو دیکھا جائے تو اتنا سا ڈبی چھوٹا سا ایک کیوب بنے گا صرف، لیکن اس کو شیپ دے دی جائے تو اس کی ورتھ اور ویلیو بڑھ گئی. یہ پلاسٹک ہے صرف، یعنی شاید اس کی ویلیو جب یہ پین نہیں تھا 1 روپیہ ہوگی، لیکن جب اسے مولڈ کیا گیا، اس کو شیپ دی گئی اور اس کو ایک پرپس کے ساتھ ڈیزائن کر کے ایک شکل میں کنورٹ کیا گیا تو میرا خیال ہے اس کی قیمت 10-20 روپے قیمت ہوگی. اسی پلاسٹک کی قیمت بڑھ گئی. آپ لوہے کا ٹکڑا لے لیجیے، لوہا 1 کلو سریا شاید 250 روپے کلو ہے، اس وقت مہنگا ہو گیا. وہ 250 روپے کلو سریا لوہے کا ٹکڑا، اس کو اگر مولڈ کر دیا جائے، اس کو کسی پروسیس سے، ہیٹ سے بھٹی میں پگھلا کے کسی شکل میں ڈھالا جائے یا مثال لیجئے ٹول میں ڈھالا جائے تو وہی لوہے کا ٹکڑا اس کی ورتھ بدل جاتی ہے، کیونکہ ٹول کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، لوہے کے ٹکڑے کی قیمت نہیں ہوتی. لوہے کا ٹکڑا کنورٹ ہوا ٹول میں، ٹول مہنگا ہے، وہی لوہے کا ٹکڑا ذرا کنورٹ کیجئے اور اس کے ذریعے آپ کسی جہاز کا پرزا بنا دیجئے، اس کی قیمت لاکھوں میں چلی جائے گی. آپ اسی لوہے کے ٹکڑے کو چھوٹا سا ٹکڑا لیتے ہیں، الائے بناتے ہیں، گھڑی میں لگاتے ہیں، اس گھڑی کی قیمت پھر لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی لوہے کا ٹکڑا بدلا تو مہنگا ہو گیا، پلاسٹک کا ٹکڑا بدلا تو مہنگا ہو گیا. مہنگے ہوٹل میں آپ جا کے کھانا کھاتے ہیں، وہی چکن، وہی آٹا، وہی نمک، وہی چینی، سب کچھ وہی ہے جو بازار سے ملتا ہے، جو گھر میں ہوتا ہے. اب بل دیتے ہیں، ویٹر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جی بل، وہ کہتے ہیں سر 8,000 روپے 2 بندوں کا بل بن گیا، پی سی میں بیٹھے ہوئے 8,000 روپے بل دے کے وہی چینی، وہی نمک، وہی ہانڈی، وہی گھی، وہی آٹا، وہ سب کچھ چیزیں، لیکن وہ کنورٹ ہوئی، اس کا ذائقہ بنا، اس کو ایک سٹائل سے پیش کیا گیا، ایک جگہ ایمبینس، وہ سب چیزوں کے چارجز ڈال کے وہی آٹا نمک کی قیمت کیا ہوگی جی؟ دال دلیا 8,000 روپے کا. یعنی جو بدلا وہ مہنگا ہوگا، جو تبدیل ہوتا ہے، جو کسی خاص شکل میں جاتا ہے اور کسی پرپس کے ساتھ کسی شکل کو ڈھال لیتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مہنگا ہو جاتا ہے. سو پہلا لیسن تو یہ ہے، اگر مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے، آپ نے اپنے حال پہ فزیکل پہ کوئی کام نہیں کرنا، جم جوائن کیجئے، ڈولے بن جائیں گے آپ کے، آپ کنگھی کیجئے، بال سنواریے، کپڑے اچھے پہنیے، لک آپ کی اچھی ہو جائے گی. لیکن بندے کی اصل ورتھ کہاں سے ہے؟ یاد رکھیے، بندے کی اصل ورتھ اس کے مائنڈ سیٹ سے. اگر مائنڈ سیٹ یعنی وہ دماغ جس کو استعمال کر کے وہ سب کچھ پروڈیوس کر رہا ہے، وہ پیسہ ہے، وہ شہرت ہے، وہ نام ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، سیوا کر رہا ہے، کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، سوسائٹی کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، مائنڈ سیٹ سے کر رہا ہے. مائنڈ سیٹ بدلتا ہے تو بندہ بدلتا ہے. یہی وجہ ہے بڑے لوگ عبادتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن مائنڈ سیٹ نہیں بدلتا. بڑے لوگ ایسے ہیں تو چلے لگاتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں. مطلب بلے شاہ نے اس پہ کیا خوبصورت بات اس نے کہی، جس شعر کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ تم نہا نہا کے دھو کے تھک گئے ہو اپنے آپ کو، لیکن اندر کی جو پلیتی ہے، جو اندر کا گند ہے، وہ صاف نہیں کیا. وہ اندر کا گند مائنڈ سیٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اگر پانی میں پڑے ہوئے ہو تو جو مینڈک ہے، جو ایک مچھلی ہے، وہ تم سے بہتر ہے، پہلے پانی میں ہے. تمہاری پاکی تو اندر کی پاکی تھی. اور اسلام جو دین آپ کا کہتا ہے جی نصف ایمان پاکی میں ہے، کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اندر کی پاکی، صرف باہر کی پاکی نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے، اصل میں تو اندر کی پاکی. دنیا کی سب سے شاندار کوٹیشن میں نے پڑھی، کوٹیشن کیا تھی؟ انقلاب باہر کی دنیا میں نہیں آتا، انقلاب اندر کی دنیا میں آتا ہے. اگر اندر سے بندہ نہ بدلے تو کچھ نہیں بدلتا. آپ بدلتے اندر سے بدلتے ہیں. سو مائنڈ سیٹ چینج کریں اپنا. مائنڈ سیٹ بنتا کیسے ہے؟ میں نے سوال چھوڑا تھا، آپ لکھ لیجئے گا، اس کے بڑے کی نوٹس ہیں، بڑے اہم پوائنٹس ہیں.
وجہ کیا ہے؟ آپ نے کل کو گرو کرنا ہے، آپ کے بچے، آپ کا مستقبل، آپ کا گھر، وہ سب چیزیں مائنڈ سیٹ بنا رہی ہوتی ہیں. سو لکھتے جائیے گا، سب سے اہم چیز مائنڈ سیٹ بنانے میں، سب سے اہم چیز وہ ابتدا کے 6 سال. بچہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ پرنٹ ہو جاتا ہے. میں بچپن میں اپنے گھر میں، بچپن کے ایام میں مجھے یاد ہے، میری ماں نے مجھے صوفیہ اکرام کی، اللہ کے رستے پہ چلنے والوں کی، درویشوں کی، نیک لوگوں کی کہانیاں سنائی. میرا ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوا کہ اصل میں ہیرو وہ ہوتا ہے جو خدمت کرتا ہے، اللہ کے رستے میں چلتا ہے. میرے گھر کی دیواروں پہ 6 ستمبر کو ہمارے 60-70 سال کی تاریخ کے ہیروز کی تصویریں ہوتی، تاریخ پاکستان کے ہیروز کی پکچرز ہوتی. جناح تب بھی میرا ہیرو تھا، جناح آج بھی میرا ہیرو. کیوں ہیرو ہے؟ کیونکہ وہ اس ٹائم پہ میں نے اس کو پڑھا، جانا، سمجھا، جس دور میں مائنڈ سیٹ بنتا ہے. تو مائنڈ سیٹ بچپن کے ایام اور بچپن کے ماحول سے بنتا ہے. دنیا کا ہر بڑا بندہ، اس کی کامیابی کی جڑیں اس کے بچپن میں ہوتی ہیں. دنیا کے بڑے بڑے کرمنلز، ان کے کرائم کی جڑیں ان کے کہیں بچپن میں ہوتی ہیں. دنیا کے بڑے بڑے صوفی، دنیا کے نیک انسان، خیر کے کام کرنے والے، عیدی جیسا انسان کیا کہتا ہے کہ میری ماں 2 آنے دیتی تھی اور کہتی تھی 1 آنا بانٹ دینا، 1 آنا کھا لینا. وہ 1 آنا بانٹنے نے عیدی کو عیدی بنا دیا.